بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کل تھوڑا سا بجلی خراب کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈیو والے کمرے میں ویڈیو بنانا تھوڑی سی مشکل ہے۔ اس لیے یہ اپنے یعنی بیڈ روم میں ہی ویڈیو ہم نے سیٹ کر لیتے ہیں اور وہیں پہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ جہاں پنکھا وغیرہ یا ایئر کولر وغیرہ چلایا جائے تو اس کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ویڈیو صحیح نہیں بنتی۔ تو ہم گرمی میں ہی ویڈیو سیٹ کر رہے ہیں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں کہ میسیریشن کیا ہے، پرکولیشن کیا ہے اور جوشاندہ۔ میسیریشن جو دوائیوں کو مخصوص دنوں کے لیے کسی الکوہل یا پانی میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں 9 سے 14 دن تک، تو یہ اس کی تعریف ہے۔ اور پرکولیشن جو ہے وہ کسی فلٹر کے ذریعے دوا کو نچوڑا جاتا ہے، اسے نچوڑنا کہتے ہیں۔ تو جوشاندہ جس طرح کہ آپ پہلے سمجھتے ہیں کہ جوشاندے کو پانی میں پکایا جاتا ہے، اس کا اثر پانی میں آ جاتا ہے اور پیچھے فضول مادہ بچ جاتا ہے، یہ ایسا ہی طریقہ ہے دوائیوں کے بنانے کا۔ اس کی تفصیل ذرا کتاب میں دیکھ لینا، وہاں سے لکھ لینا۔ تو اسی طریقے سے آگے سوال ہے شیرہ یعنی ایملشن۔ انگلش میں آپ ایملشن لکھیں گے، اردو میں شیرہ لکھیں گے۔ شیرہ کیا ہے؟ یہ دو ناحل پذیر مائعات کا امیزہ ہے، صرف اس کی اتنی ہی تعریف ہے۔ شیرہ کی اقسام، شیرہ کی 2 اقسام ہیں: تیل میں پانی کا شیرہ یا پانی میں تیل کا شیرہ، آئل ان واٹر یا واٹر ان آئل۔ اس کا یہی مطلب ہے صرف اور صرف۔ اور اس کا تعین کرنا، یعنی جو مسلسل اس میں سے دونوں یعنی ناحال پذیر جو 2 مائع ہیں، ایک اس میں سے مسلسل سطح کی شکل میں رہتا ہے اور دوسرا قطرات کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور اس کی پہچان کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ پنکی کے ذریعے، پوٹاشیم کے ذریعے اس کی پہچان کی جائے تو وہ کیسی ہے؟ بجلی کو گزار کر برقی رو کے ذریعے بھی پہچان کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح مچھلی کے تیل کی کثافت پانی کے برابر ہوتی ہے، اس میں اگر کریم وغیرہ اوپر جمع ہو جائے تو یہ تیل میں پانی کا شیرہ ہے۔ تو شیرہ ساز عامل، اس میں اچھا شیرہ ساز عامل گوند ہے، گوند کیکر جسے کہتے ہیں، اکیشیا۔ تو اس کے بعد بہت سے شیرہ ساز عامل اور بھی ہیں، لیکن ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو کہ گوند میں ہوتی ہے۔ گوند کے ذریعے اچھا شیرہ بنانے کا جو عمل وہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ بہت سی چیزوں میں شامل ہوتی ہے گوند۔ اسے ایملسیفائنگ ایجنٹ کہتے ہیں۔ یہ آپ کے MCQs بھی اسی میں سے بنیں گے اور سوال بھی اسی میں سے بنیں گے۔ یعنی اچھا شیرہ ساز وہ ہوتا ہے جس میں یعنی پھپھوند یا فنگس وغیرہ کے تخریبی عمل سے محفوظ رہے، سستا اور بے ضرر ہو، جو شیرہ تیار ہو وہ باریک ذرات میں تیار ہو، اس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے۔ شیرہ ساز عامل کی اقسام کچھ اس طرح سے ہیں کہ گوند کیکر کا یعنی اکیشیا کا یہ جو لعاب ہوتا ہے وہ یہ ایملسیفائنگ ایجنٹ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد گوند کتیرہ، ٹریگا کنس جسے کہتے ہیں، اگار ہے، اس کے بعد جیلیٹن ہے، صابن ہے، کونڈرس ہے، کوائلیجا ہے۔ تحفظی ایجنٹ بھی بہت سارا اس میں ہے، اور اس میں کچھ انگریزی طریقے سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی پرکولیشن یا ملائم کرنا جسے کہتے ہیں، وہ بھی ان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اور کاری کا طریقہ، یہ بھی انگریزی طریقہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں سے جو لکھا ہوگا کاری کا طریقہ بھی لکھ دیں، کیونکہ یہ سوال تھوڑے سے لمبے ہیں، ان کو اگر پڑھنا شروع کر دیا تو ویڈیو بہت زیادہ بن جائے گی۔ تو ویڈیو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ 10 یا 12 15 دن، پتہ نہیں کتنے دن آپ کے پاس موجود ہیں، ان میں روزانہ کی ایک ویڈیو ہی صرف جا سکتی ہے۔ زیادہ اگر کرتے ہیں تو ویسے کھلبلی مچ جائے گی۔ تو اس کے ذریعے آپ نے تیاری بھی کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو یاد کروا دوں، اور اس طرح آپ کا یہ کورس بھی مکمل ہو جائے اور آپ کا امتحان بھی قریب آ جائے۔ تو یہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مائکرو بایولوجی ہے آگے۔ مائکرو بایولوجی سے کیا مراد ہے؟ خوردبین یعنی جراثیمی حیات یا خوردبینی حیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے خوردبین کے ذریعے دیکھا جائے، عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے مائکرو بایولوجی کہتے ہیں۔ افعال اور ساخت کی بنیادی اکائی خلیہ کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جیو کیمیکل مائکرو بایولوجی ہے، فارماسوٹیکل مائکرو بایولوجی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
انڈسٹریل مائکروبیولوجی ہے، صنعت میں استعمال آبی مائکروبیولوجی، میڈیکل مائکروبیولوجی، میڈیکل ریسرچ، ایگریکلچرل جراثیم کا کردار، فوڈ انڈسٹری میں استعمال، مائکروبیولوجی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، خلوی مائکرو آرگنزم، نان خلوی مائکرو آرگنزم، بیکٹیریا سے کیا مراد ہے، اس کی مختلف درجہ بندی اشکال کے لحاظ سے بھی کریں اور اس کے کام کے لحاظ سے بھی درجہ بندی کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوال آپ نے بنانے ہیں اور سوال بھی بنا لینا ہے اور اس کا جواب بھی بنا لینا ہے، اسی ٹائپ کے آئیں گے تو ان کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ بیکٹیریا یہ 1 مائکرون اس کا وزن ہوتا ہے، یہ ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ کچھ بیماری پھیلانے والے ہیں، کچھ بیماری نہیں پھیلاتے، تو یہ کچھ گول شکل کے ہوتے ہیں، کچھ لمبی شکل کے راڈ شکل کے ہوتے ہیں اور کچھ سپرنگ شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سوال ہی ہیں۔ گرام مثبت بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں اور گرام منفی بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان پیتھالوجسٹ کرتا ہے لیبارٹری میں۔ تو کچھ بیکٹیریا کی اور جراثیم کی اشکال بھی ہیں، ان کے نام بھی ہیں، ایکولائی وغیرہ، طفیلی بیکٹیریا، فوٹوٹرافک بیکٹیریا، آٹوٹرافک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے گرام سٹیننگ کی جاتی ہے۔ گرام سٹیننگ کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کے لیے ویڈیوز میں بنا کے بتائی ہوئی ہیں، دکھائی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیا اور کلچر میڈیا ہوتا ہے، جہاں پر جراثیموں کی گروتھ کی جاتی ہے، پرورش کی جاتی ہے اور کس طریقے کی جاتی ہے، اس کی خوراک کیا ہیں۔ میڈیا خوراک کو کہا جاتا ہے، ٹھوس میڈیا، لیکوڈ میڈیا، 2 قسم کی خوراک ہیں۔ کلچر میڈیا کا مطلب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے گروتھ کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو آگے ہے وائرس۔ وائرس کیا چیز ہے؟ وائرس کس چیز پر محیط ہے؟ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ کیپسڈ کا بنا ہوتا ہے، دوسرا ڈی این اے یا آر این اے پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سازگار ماحول میں ایکٹیو ہوتا ہے اور ناسازگار ماحول میں یہ لیونگ یا نان لیونگ کے بارڈر پر رہتا ہے، یعنی یہ زندہ میں بھی شمار ہوتا ہے اور مردہ میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح فنجائی ہے، فنجائی پر نوٹ لکھیں۔ اور پھر مولڈ آ گیا، مولڈ پر لکھیں۔ یسٹ ہے، یسٹ جراثیم جو ہے وہ انسانی جسم میں جو خلیے ہیں اسی کی شکل کا ہوتا ہے، اس سے یہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی یہ پنپنے کی جگہ کون کون سی ہیں، یہ بیماری کیا کیا پھیلاتی ہیں، جانوروں میں، پودوں میں اور انسانوں میں کون کون سی بیماری پھیلاتی ہیں۔ ویکسین اور سیرم میں کیا فرق ہے، ویکسین اصل کیا چیز ہے اور سیرم کیا چیز ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، کیسے تیار کیے جاتے ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ویکسین کی خوراکیں کیسے دی جاتی ہیں اور سیرم کی خوراک کتنی ہوتی ہے۔ بائیو کیمسٹری، کاربوہائیڈریٹس کیا چیز ہیں، یہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، اس کا اصل ماخذ کیا ہے، یہ کس کام آتے ہیں، جسم میں جا کر یہ کس چیز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پروٹین کیا چیز ہے اور امینو ایسڈ کیا چیز ہے۔ امینو ایسڈ 20 قسم کے امینو ایسڈ مل کر ایک پروٹین بناتے ہیں اور مختلف قسم کی پروٹینز ہیں اور ان کے مختلف افعال ہیں۔ یہ مختلف افعال آپ ضرور یاد کیجئے گا، کون سی پروٹین کیا کام کرتی ہے، اس کو ذرا تسلی سے پڑھ لینا اور تسلی سے یاد کر لینا۔ اس طرح کے سوال مختصر سوال آ سکتے ہیں۔ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹھوس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان سیچوریٹڈ یہ غیر سیر شدہ ہوتے ہیں اور یہ آئلی شکل میں ہوتے ہیں، یہ لیکوڈ میں ہوتے ہیں، تیل کی طرح ہوتے ہیں۔ موم کیا چیز ہے، فاسفولیپڈ کیا چیز ہے، کولیسٹرول کیا چیز ہے، یہ چکنائیاں ہیں اور یہ کس قسم کی ہیں، ان کے کیا کیا نقصانات اور کیا کیا فائدے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتا دیں۔ آپ ان کو غور سے پڑھیں گے، غور سے اس کی تسلی سے ان کا جواب تلاش کریں گے اور مختصر جواب تلاش کریں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو تجربہ ہو جائے کہ سوال کتنا تھا، کتنا ہم نے لکھنا ہے، کیا پوچھا گیا ہے۔ تو یہ میرے جو زبان سے لفظ نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بولنے میں کوئی غلط بھی لفظ بولا گیا ہو یا کوئی تھوڑی بہت غلطی بھی ہو جائے تو اس کے لیے سوری، لیکن آپ اپنی کتاب سے اس کی تصدیق بھی کر لیں اور دیکھ بھی لیں اور اس کی پرکھ کر لیں، پہچان کر لیں اور اپنی تیاری کر لیں۔ والسلام۔